اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یوم ولادت علامہ اقبال پوری قوم کو مبارک ہو۔ عزیز دوستو، معذرت کے ساتھ اپنے اکابرین اور رہنماؤں کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں نہ ہم نے کبھی پڑھا ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی ان کے بارے میں پڑھنے اور سننے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان، آزادی کے متوالے اور غلامی کے پھندوں میں جکڑی ہوئی قوم کے اندر ایک آزادی کی روح پھونکنے والے حضرت اقبال کی عظمت کو سلام۔ آپ نے اپنی تعلیم جو تھی وہ یورپ کے اندر مکمل کی۔ آپ چاہتے تو وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا اور واپس اپنی پسماندہ قوم کے اندر آئے، اور یہاں آ کے اس قوم کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے شاعری کا میدان جو تھا وہ سلیکٹ کیا۔ اب آپ نے 1923 میں پیام مشرق جو تھی وہ کتاب ایک لکھی، اور اس کے اندر آپ نے عظیم جنگ جو ہوئی تھی پہلی، اس کے بعد بڑے حالات خراب تھے اور ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، انقلاب کا زمانہ تھا۔ تو اس میں آپ نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، اور آپ نے بتایا کہ انقلاب جو ہے وہ باہر سے نہیں آتا ہوتا، انقلاب آپ کی اپنی ذات سے آتا ہے۔ اسی طرح آپ کی بے شمار تصانیف ہیں، جن میں ہمارے پاس دوسری تصنیف بانگ درا ہے جو 1924 میں شائع ہوئی۔ اس کا بانگ درا کا مطلب ہے گھنٹی کی آواز۔ یہ وہ گھنٹی ہوتی ہے جو مسافر خانے میں لگی ہوتی ہے، اور مسافروں کے چلنے کا وقت جب ہو جاتا ہے نا تو اس وقت یہ بجائی جاتی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر آپ نے اپنی پوری قوم کے اندر آزادی کی ایک نئی روح اور نئی تڑپ پیدا کر دی تھی۔ آپ کی تیسری کتاب بال جبریل ہے جو 1935 میں شائع ہوئی، اور اس میں بھی آپ نے غزلیات کے لیے اپنا ایک نیا انداز اپنایا۔ جو پہلے روایتی انداز چل رہا تھا غزلیات کا، اس سے ہٹ کے غزلیات لکھی، اور ایسی غزلیات اور ان کا ایسا جادو ہے کہ جو پڑھنے والے کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے 1936 میں ضرب کلیم لکھی۔ اس میں آپ نے بتایا کہ خدا کو بھولنا، مادیت پسندی، ناانصافی، یہ تمام مسائل کی وجہ ہوتی ہے، اور اسی سے قوم کا استحصال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو، آپ کی جو 5ویں کتاب ہے ارمغان حجاز، جو آپ نے 1938 میں لکھی تھی، اور یہ کتاب لکھتے لکھتے آپ کو بیماری نے آن لیا، اور اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی۔ اور یہ آپ کی نامکمل کتاب ہے، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ اس کو لے کے حجاز جائیں، اور یہ مکمل کتاب، اس کی جو تقریب ہوتی ہے، تقریب رونمائی، وہ آپ وہاں جا کے کریں۔ اور اس کے اندر جو انداز آپ نے اپنایا ہے وہ آپ کی محبت اور آپ کے ولولے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ بالکل واضح ہے، اور یہ آپ نے فراق حجاز میں لکھی ہے، اس کی تڑپ میں لکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے بے شمار اور بھی مجموعے ہیں، زبور عجم ہے، شکوہ جواب شکوہ جیسے شاہکار ہیں، جنہوں نے آپ کی اس محنت سے پوری قوم کو جگا دیا تھا۔ اب عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور قوم کی ترقی کے جتنے بھی راز ہیں وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ جو تڑپ آپ نے نوجوانوں کے اندر پیدا کی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا جس کو آپ نے مس کیا۔ آپ نے بچوں کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں، آپ نے آزادی کے حوالے سے نظمیں لکھی ہیں، نوجوانوں کو ان کا ماضی یاد کروایا ہے،
اور پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے بے شمار نظمیں لکھی ہیں۔ غلامی کی بو جو ہوتی ہے وہ نوجوانوں کو بتائی کہ یہ انتہائی ایک گھٹیا چیز ہے اس دنیا کے اندر، اس سے تو بہتر موت ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ حضرت اقبال کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔